اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہے، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ فاتحہ کا درس چل رہا ہے الحمدللہ ہمارا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور سمجھتا بھی ہے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، چاہے کسی بھی مقطع فکر سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں عقل رکھنے والا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا بندہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے صراط مستقیم کس کو کہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، قرآن پاک نے جو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ راستہ کون سا ہے؟ آج ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں جو صراط مستقیم ہے، اس کی ہدایت یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس سے مراد کوئی خاص فرقہ یا مکتوب فکر نہیں ہے کہ ہمیں فلاں پہ چلا، فلاں پہ چلا، فلاں پہ چلا، اور اس سے مراد قرآن بھی نہیں ہے کہ مجھے قرآن کے راستے پہ چلا۔ کیا مطلب قرآن نہیں ہے؟ بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، مفسر قرآن مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک نے صراط القرآن نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے پر چلا، یا صراط الرسول نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے صراط مستقیم کیوں فرمایا؟ پوائنٹ کی بات ہے کہ سیدھے راستے پر چلا۔ بھائی قرآن پاک نے بولنا تو نہیں ہے، ہدایت تو نہیں دینی، اس کو سکھانے والا بھی تو کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے، اور یہاں پہ سکھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما دیتے صراط الرسول کے راستے پہ چلا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور انہوں نے دنیا سے جانا تھا، خاتم النبیین، تو ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے آگے آگے سلسلہ چلنا تھا تا قیامت۔ تو اس لیے اللہ پاک نے صراط مستقیم فرمایا۔ اس کے حدیث پاک سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، کسی نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، باقی امتوں کے بھی 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ پھر صراط مستقیم پہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، جلد 2 صفحہ 92 پہ یہ روایت مذکور ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو لے لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نیا فرقہ، اسے مستشرقین کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں۔ قرآن کو لو، جو چیز قرآن پاک میں اس کو لو، بس حدیث کی طرف نہ دیکھو۔ بعض کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث لو بس۔ یہ بات اگر اس کا معنی دیکھا جائے نا، قرآن و حدیث کو لو، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط نہیں ہے ان کی کہ قرآن و حدیث کو لو، لیکن جو اگلی تردیدات ہے نا وہ غلط ہے، سب کا انکار غلط ہے۔ بھی قرآن و حدیث کو لو، قرآن و حدیث کو، قرآن پاک سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب حدیث پاک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن پاک کتابی شکل میں ہے، حدیث پاک جن کے ارشادات اور فرامین ہیں وہ تو دنیا سے رخصت فرما گئے، ان کو کچھ بیان کرنے والے لوگ بھی تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے بعد پھر تابعین کا سلسلہ چلا، پھر تبع تابعین کا چلا، تا قیامت چلیں گے۔ اب بھی آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں اور 10 تفسیریں کھول کے بیٹھ جائیں، بغیر استاذ، بغیر ترجمے اور تفسیر کے سمجھانے کے، آپ مجھے سمجھ کے دکھا دیں قرآن پاک، اب بھی، اور تا قیامت چلے گا سلسلہ یہ۔
اس لیے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی اللہ پاک نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے جو بندے ہیں نا وہی ہیں جو علماء ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے اندر خوف خدا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو دوستو، انکار کرنا اگلی چیزوں کا یہ گمراہی ہے۔ استاد کا انکار جس نے کر دیا تو وہ سیکھے گا کچھ بھی نہیں سیکھے گا، سیکھنا چاہے گا بھی تو سیکھ نہیں سکے گا۔ قیامت تک مفسرین بھی پیدا ہوں گے، محدثین بھی پیدا ہوں گے، فقہا بھی پیدا ہوں گے، علماء بھی پیدا ہوں گے، صلحاء بھی پیدا ہوں گے، صرف ان کا انکار یا ان کی تعلیمات کا انکار، ہاں اگر وہ خیانت کرتے ہیں اپنی بات میں یا اپنے فرقے کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ ان کا فعل ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے ان کی تردید کر دینا ان کے سارے کاموں کی، یہ ان کو وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے عوام الناس کے لیے ان کا انکار ہی کر دینا کہ سانو کسی مولوی کی لوڑ نہیں، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کوئی بندہ تو ہوگا، کوئی ریموٹ تھوڑی آ جائے گا آ کے سمجھائے گا۔ کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے قرآن سننا سمجھ نہیں آتا، میری بات یاد رکھیے گا۔ اس سے ہزاروں انسان کے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں وساوس ہوتے ہیں، یہ سینہ بسینہ قرآن سنت تا قیامت چلے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو اہدنا الصراط المستقیم بڑی اہم آیت ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ اس کی پہچان قرآن میں آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کیا کہتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر یہ 69 ہے، جو سیدھے راستے پہ ہیں وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ اب یہ 4 طبقے ہیں۔ نبیین کا طبقہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیقین کا طبقہ قیامت تک چلے گا، شہداء کا طبقہ قیامت تک چلے گا، صالحین کا طبقہ قیامت تک چلے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ان 3 طبقوں میں سے جس پہ ہمیں اعتماد ہے، یہ نہیں ہماری مرضی کے مطابق جو بات کرتا ہے یا ہمارے فرقے کی جو بات کرتا ہے یا ہمارے ذہن کی بات کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، نہ یہ لینا چاہیے انسان، بلکہ نبیین کے بعد صدیقین، جو بندہ 100% سچ بولے، ایمانداری سے قرآن سنت کو بیان کرے، اور اس کے ساتھ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، کفر اور اسلام کی جنگ قیامت تک رہے گی، اور صالحین نیک لوگ۔ اس سے مراد کون سے لوگ؟ اب کہتے ہیں ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن میرے دوستو غلطی میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، غلطی میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم کا ایک اس میں لائن میں سے گزار دی ہے نا، تو غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جوانی رنگ رنگیلیوں میں گزارتے ہیں، عیاشیوں میں گزارتے ہیں، اور بڑھاپے میں جا کے مولویوں کو تنگ کرتے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے، یا علماء کو تنگ کریں گے، یا امام صاحب کو تنگ کریں گے، یا کوئی قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائیں گے، یا کوئی حدیث کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے، جس کو کوئی کام نہ ہو، 100% ویلا بندہ ہو۔ اب میں نام نہیں لوں گا، بہت سے ویلے بیٹھے ہیں، وہ یوٹیوب کا چینل بنا کے نا اس پہ چکر لگانا شروع کر دیں گے، قرآن کھولیں گے، ترجمہ کھولیں گے، اور 5-7 تفسیریں کھولیں گے، اور ان کو ایک مسئلہ صرف ہوگا، عام علماء میں اور ان میں ایک فرق ہوگا، ان کو صرف لینگویج پہ عبور ہوگا، اور لینگویج پہ عبور کی وجہ سے اپنے رنگ کے پنچھی جو ہیں ان کو پھنسا لیں گے۔ 4 بندے اکٹھے کر، ان کے ویوز دیکھ لیں آپ، لاکھوں ملین میں آتے ہیں، پھر دعوے کرتے ہیں ہمارے لاکھوں میں ہمارے ویوز ہیں۔ ویوز کی کامیابی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ میرے ملین میں ہو جائیں ویوز تو اس سے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یا میں بات صحیح کروں گا تو ملین میں ہوں گے؟ ان کنجروں کے ملین میں نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ کرکٹر دیکھ لیں، فٹ بالر دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں آپ، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں رنگ برنگی کر کے، جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، ان کے ویوز نہیں ہوتے لاکھوں میں۔ ویوز کا بڑھ جانا یا زیادہ ہونا کوئی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا، بات کا صحیح ہونا کامیابی کا سرٹیفکیٹ۔ تو اس لیے میں وہی کہتا ہوں کہ ہر یوٹیوبر جو خدا کے لیے ان کا جان چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے ہر چینل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو قرآن و سنت کا، کوئی رنگ دے رہا ہے، کوئی قرآن و سنت کے ذریعے سے رنگ دے کے لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت بیان کرنے کے لیے
سب سے بڑی شرط ہمارے لیے قرآن و سنت بیان کرنے کے لیے کم سے کم عالم کا ہونا ضروری ہے. عالم نہیں ہوگا تو چند حدیثیں لے لے گا، دوسری حدیث سے دیکھے گا یہ کیا. اگر ہم اس طرف نکل گئے تو لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے بھائی کہ قیامت تک علماء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، مفسرین آئیں گے، محدثین آئیں گے، ہم نے ان کا انکار نہیں کرنا. جو تعلیمات بیان کریں گے ان کا بھی انکار نہیں کرنا. اگر ان سے کوئی غلط بات ہو جائے اس کا تو انکار کر سکتے ہیں، بات غلط ہوگی ہے، لیکن اس کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہ بات غلط ہوگی ہے. اس کی پہچان اس کو قرآن و سنت سے پہچان کرنی ہے، نہ کہ ایک مولوی کی بات کو دوسرے مولوی کی بات سے پہچان کرنی. یہ کوئی پہچان کا معیار نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے مولوی کی بات کو دوسرے مولوی کی بات کو اپنے مولوی کی بات سے پہچان کر رہے ہیں. دونوں انسان ہیں بھائی. احادیث میں کیا آیا ہے، قرآن پاک میں کیا آیا ہے. تو اس لمبے چکر میں لمبی چیزوں میں پڑھنے کی بجائے کسی مستند عالم کا دامن تھام لے، انشاءاللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ایک بہترین راستہ ہے، اس سے اوپر کوئی راستہ نہیں. تو اساتذہ کا انکار کرنا، مفسرین محدثین کا انکار، یہ سب سے بڑا ظلم اور شیطان کا سب سے بڑا بات. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے انسان. اور ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے.